شیر اور خرگوش کی ایک کہانی۔ جنگل کی بادشاہت۔ ایک سرسبز اور شاداب جنگل میں تمام جانور ایک طاقتور شیر لیو کے زیر حکمرانی رہتے تھے۔ لیو بہت طاقتور اور بہادر تھا اور تمام جانور اس سے ڈرتے تھے۔ ہر ہفتے لیو مطالبہ کرتا کہ جانور اسے کھانا فراہم کریں۔ جانور خوف کے ساتھ جیتے تھے اور تھک چکے تھے، اس لیے انہوں نے خود کو بچانے کے لیے ایک منصوبہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ ہوشیار خرگوش۔ جانوروں میں ایک ہوشیار خرگوش رفی بھی تھا۔ رفی چھوٹا تھا لیکن بہت ذہین تھا۔ اس نے یہ ذمہ داری لی کہ وہ لیو کو چمکا دینے کا ایک منصوبہ بنائے گا اور جانوروں کو اس کے ظلم سے نجات دلائے گا۔ دوسرے جانوروں نے حالانکہ کچھ شک و شبہ کے ساتھ رفی پر بھروسہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ منصوبہ۔ رفی کا منصوبہ سادہ لیکن خطرناک تھا۔ وہ لیو کے پاس گیا اور کہا، اے عظیم لیو، میں آپ کے لیے کھانا لانے جا رہا تھا لیکن میں نے راستے میں ایک شیر سے ملاقات کی جو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اس جنگل کا بادشاہ ہے۔ اس نے کہا کہ وہ آپ سے زیادہ طاقتور ہے اور آپ کو یہاں سے چلا جانا چاہیے۔ لیو غصے اور غرور سے بھر کر داڑھتے ہوئے بولا، ایک اور شیر؟ وہ کہاں ہے؟ میں اسے دکھا دوں گا کہ اصل بادشاہ کون ہے۔ چال۔ رفی لیو کو جنگل کے گہرے کنویں کے پاس لے گیا۔ وہاں پہنچ رفی نے کہا، وہ اس کنویں میں چھپ رہا ہے۔ آپ سے عظیم لیو سے ڈر کر لیو نے کنویں میں جھانک کر دیکھا تو اسے پانی میں اپنی ہی عکاسی نظر آئی۔ اس نے غلطی سے اسے دوسرا شیر سمجھا اور داڑھتے ہوئے حملہ کرنے کے لیے کنویں میں کود گیا۔ کامیابی۔ لیو کنویں میں گرتے ہی ڈوب گیا۔ جنگل بالآخر اس کے ظلم سے آزاد ہو گیا۔ جانوروں نے رفی کی ہوشیاری اور بہادری کی تعریف کی۔ انہوں نے سیکھا کہ بعض اوقات چالاکی اور عقل طاقت پر حاوی ہو سکتی ہے۔ پرامن جنگل۔ لیو کے جانے کے بعد جانور اب خوف کے سائے میں نہیں جیتے تھے۔ انہوں نے رفی کو اپنا لیڈر منتخب کیا، نہ صرف اس کی عقل اور بہادری کی وجہ سے بلکہ اس کی دانش مندی اور صحیح فیصلے کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے۔ رفی کی قیادت میں جنگل پھلنے پھولنے لگا اور تمام جانور ہم آہنگی کے ساتھ رہنے لگے۔ کہانی کا اخلاق۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ عقل اور ہوشیاری برہنہ طاقت پر غالب آ سکتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ حقیقی قیادت دانش مندی اور مجموعی بھلائی کے لیے صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت میں منحصر ہوتا ہے۔